امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 11، گونج۔ گونج انسانی رشتوں کی جذباتی پیچیدگیوں کے گرد گھومتی ہے، جہاں محبت، درد اور قربانی آپس میں جڑی ہوتی ہے۔ کہانی اس بات کی گہرائی میں ڈوبتی ہے کہ کس طرح ماضی کے فیصلے حال میں گونجتے ہیں، زندگیوں کو غیر متوقع طریقوں سے متاثر کرتے ہیں۔ ہر کردار کے ساتھ منفرد جد و جہد ہوتی ہے۔ داستان دلوں کو چھونے کا وعدہ کرتی ہے۔ معاشرتی اصولوں اور اندرونی انتشار کے پس منظر میں ترتیب دیا گیا ڈرامہ جذباتی شفا، خاندانی بندھن اور ذاتی نجات جیسے موضوعات کو نمایاں کرتا ہے۔ دلکش پرفارمنس اور شدید مناظر کے ذریعے گونج کا مقصد ایک دیر پا اثر چھوڑنا ہے، جس سے ناظرین کو ان کے تعلقات اور انتخاب کی عکاسی کرنا ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کو وجاہت رؤف نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ شازیہ وجاہت اور شازیہ وجاہت نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے اور ایم ڈی پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ایمان سید، شاہین خان، ہیرا ترین، خالد انم، سرہا اصغر، مشل ممتاز، علی سفینہ، فیروز قادری، گوہر رشید اور کومل میر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 10، ساول یار پیا۔ ساول یار پیا محبت، تقدیر اور 3 افراد کی الجھی ہوئی زندگی کی کہانی ہے۔ ساول، یار اور پیا وفاداری، قربانی اور ایک پیچیدہ ماضی کے چیلنجز کے درمیان ان کی تقدیریں ٹکراتی ہے۔ ساول ایک خود ساختہ آدمی اور ایک طاقتور شخصیت کا مراعات یافتہ بیٹا یار دونوں پیا سے پیار کرنے لگتے ہیں، جس کے والد تاریک راز چھپاتے ہیں۔ دھوکہ دہی اور طاقت کی کشمکش کی دنیا میں تینوں کو اپنے جذبات اور ماضی کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ جب وہ دھوکہ دہی اور طاقت کا رخ کرتے ہیں تو ان کی طاقت، وفاداری اور حق کے لیے لڑنے کے عزم کا امتحان لیا جاتا ہے۔ ساول اور یار میں سے پیا کس کا انتخاب کرے گی؟ پیا کے والد کون سا سیاہ راز چھپا رہے ہیں؟ کیا ساول اپنی دولت اور طاقت کی وجہ سے یار سے ہار جائے گا؟ ماضی ساول، یار اور پیا کی زندگیوں کو کیسے ڈھالے گا؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 9، میں زمیں تو آسماں۔ میں زمیں تو آسماں ڈرامے کی کہانی ایک آسمان کی طرف گھومتی ہے اور دوسری زمین کی طرف۔ ان کی دنیا الگ ہی رہنا مقدر ہے۔ اس کے باوجود تقدیر ان کے راستے کو محبت کی ایک غیر معمولی کہانی میں باندھتی ہے، جو کشش ثقل اور حدود سے انکار کرتی ہے۔ جب وہ تقدیر کے فرض اور خواہش کے خلاف جد و جہد کرتے ہیں تو انہیں یہ دریافت کرنا پڑتا ہے، کیا محبت واقعی 2 مختلف دنیاؤں کے درمیان خلیج کو ختم کر سکتی ہے؟ اس ڈرامے کو احمد بھٹی نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ عبد الخالق خان نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور تحرین چودھری نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیروز خان، ہبہ بخاری اور حماد شعیب شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، وصال عشق۔ وصال عشق ڈرامے کی کہانی محبت کی ایک ایسی کہانی کے گرد گھومتی ہے جہاں 2 روحیں ایک ساتھ دل سے کھینچی جاتی ہیں۔ زندگی سے پھٹ جانے کا انتخاب ہی غیر متوقع طوفان ہے۔ فاصلوں کی غلط فہمیوں اور تقدیر سے الگ ہو کر وہ آزمائشیں ہیں جو درد اور نشوونما سے گزرتی ہیں۔ پھر بھی تقدیر اپنے چیلنجز کے باوجود ان کی ایک دوسرے کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور یہ ثابت کرتی ہے کہ سچے رابطے ہر امتحان کو برداشت کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کو شاہد یونس نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ ہنا ہما نفیس نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور ذیشان خان نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فہد شیخ، ہبہ عزیز اور ہارون شاہد شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 7، کیس نمبر 9۔ کیس نمبر 9 سحر کی ایک متاثر کن کہانی ہے جو ایک باہمت اور پرجوش نوجوان عورت ہے جو معاشرتی اصولوں کو چیلنج کرتی ہے
اور دوسروں کے لیے مزاحمت کی روشنی بن جاتی ہے۔ سحر پر اعتماد اور کارفرما کامران کی کمپنی میں شامل ہو جاتی ہے، جو ایک دبنگ تاجر ہے جسے ہر کوئی اپنی انا پرست اور کنٹرول کرنے والی فطرت کی وجہ سے ڈرتا ہے۔ دوسروں کے برعکس سحر نے اپنی صلاحیتوں اور دیانتداری کو چمکانے دیتے ہوئے موافقت کرنے سے انکار کر دیا۔ سحر کی مخالفت کامران کو پریشان کر دیتی ہے، جو اسے سبق سکھانے کے لیے نکلتا ہے۔ اس کے بعد سحر کا چھٹکارا اور لچک کا سفر ہے، جب وہ اپنے راستے میں ڈالے گئے چیلنجز کو نیویگیٹ کرتی ہے۔ کیا کامران سحر کو سبق سکھانے میں کامیاب ہو جائے گا، یا وہ اپنی اسکیموں سے اوپر اٹھے گی؟ کیا سحر کو اس مشکلات پر قابو پانے کی طاقت اور مدد مل سکتی ہے، یا کامران کی دولت اور اثر و رسوخ ناقابل تسخیر ثابت ہوگا؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، شکنجہ۔ شکنجہ فریب، دھوکہ دہی اور بے لگام عزائم کی قیمت کی ایک دلکش کہانی ہے۔ رانی، ایک خوبصورت لیکن جوڑ توڑ کرنے والی عورت، ثاقب سے محبت کرتی ہے اور چالاکی سے اس سے شادی کر لیتی ہے۔ تاہم اس کا کنٹرول کا جنون جلد ہی ثاقب کی ہر چیز کو تباہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ثاقب کی بہنیں فضا اور ردا رانی کے ظلم کا بنیادی شکار بنتی ہے۔ زارون، رانی کا بھائی، فضا سے گہری محبت کرتا ہے، لیکن رانی کی حسد اور اقتدار کی خواہش ان کی راہ میں حائل ہے۔ اس کی اسکیمیں افراتفری کو جنم دیتی ہیں، جو رشتوں کو توڑ دیتی ہیں اور خاندان کو الگ کر دیتی ہیں۔ جیسے ہی وہ گھر پر اپنی گرفت مضبوط کرتی ہے، رانی سب کے ساتھ ہیرا پھیری کرتی ہے، فضا اور ردا کو محض اپنی مرضی کے نوکروں تک محدود کر دیتی ہے۔ ہنگامہ آرائی کے درمیان زارون امید کی واحد کرن بنا ہوا ہے، فضا کو رانی کے فریب سے بچانے کے لیے پرعزم ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، پامال۔ پامال ڈرامے کی کہانی لچکدار قربانی کی ایک دلکش کہانی اور انتقام اور چھٹکارے کے درمیان عمدہ لکیر کے گرد گھومتی ہے۔ ہر قسط کے ساتھ ڈرامہ درد اور طاقت کی تہوں کو پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ یہ سب صبا قمر کی طرف سے چلایا گیا ایک ایسی عورت کی طاقتور تصویر کشی ہے جو خاموش رہنے سے انکار کرتی ہے، ایک ایسی دنیا میں جہاں طاقت اور غرور ہر رشتے کی تعریف کرتے ہیں۔ پامال ایک مضبوط، خود ساختہ عورت کی کہانی سناتا ہے جس کا کردار صبا قمر نے ادا کیا ہے، جو اپنی کھوئی ہوئی شناخت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ذاتی بربادی سے اٹھتی ہے۔ دھوکہ دہی کے معاشرتی فیصلے اور گہری جڑوں والے صدمے سے لڑتے ہوئے وہ کسی کا شکار ہونے سے انکار کرتی ہے، لیکن انصاف اور عزت نفس کی لڑائی میں اسے اس تلخ حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اس کے قریب ترین لوگ بھی دشمن بن سکتے ہیں۔ اس ڈرامے کو خضر ادریس نے ڈائریکٹ کیا ہے، زنجبیل عاصم شاہ نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور تحریم چودھری نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صبا قمر، عثمان مختار اور حارث وحید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، میری بہویں۔ میری بہویں ڈرامے کی کہانی محبت کے سفر کے گرد گھومتی ہے، جس میں دو روحوں کی دلی کہانی سامنے آتی ہے جنہیں تقدیر نے گہرے جذبات اور ایک بہترین خاندان کی تعمیر کے خواب سے اکٹھا کیا تھا۔ جب وہ زندگی کی خوشیوں اور دلوں کے ٹوٹنے پر تشریف لے جاتے ہیں تو انہیں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ان کے بندھن اور عقائد کو جانچتے ہیں۔ کہانی اس بات کی کھوج کرتی ہے کیا سچی محبت اور اٹل امید زندگی پر قابو پا سکتی ہے، ان کے پیارے خواب کو پورا کرنے کی آزمائش ہے۔ اس ڈرامے کو احمد سہیل نے ڈائریکٹ کیا ہے، سہیل یونس نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں بابر علی، شگفتہ اجاز اور ہارون شاہد شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، ایک پھول۔ ہادیہ کے گرد گھومنے والی ایک پھول ڈرامے کی کہانی ایک نوجوان لڑکی کی امید سے شروع ہوتی ہے جو ایسی محبت کے خواب دیکھتی ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی محبت جو پناہ دیتی ہے، اور ایک ایسا بندھن جو ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اس کی معصومیت اسے بے خوف بناتی ہے اور اس کا اعتماد اسے مضبوط بناتا ہے۔ اس کا دل رشتوں کی پاکیزگی پر یقین رکھتا ہے، لیکن جب زندگی دھوکہ دہی اور دل ٹوٹنے کے ساتھ اس کے ایمان کا امتحان لیتی ہے
تو اسے فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا مایوسی کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہے یا یہ ثابت کرتے ہوئے مضبوط ہونا ہے کہ سچی محبت اس کی اپنی ہمت سے شروع ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کو کامران اکبر خان نے ڈائریکٹ کیا ہے، ملک خدا بخش ساجد نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور تحریم چودھری نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں علی عباس، ثانیہ شمشاد اور حماد فاروقی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، چال باز۔ چال باز ڈرامے کی کہانی ایک قریبی خاندان کے گرد گھومتی ہے جو محبت اور مشترکہ یادوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ جب انہیں ایک نئے شہر میں منتقل ہونے پر مجبور ہونے پر ایک غیر متوقع ہلچل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کچھ ایک نئی شروعات کی طرح لگتا ہے، وہ جلد ہی دبے ہوئے رازوں سے چھپی ناراضگیوں اور نازک بندھنوں کو کھول دیتا ہے۔ جب وہ غیر مانوس ماحول کے مطابق ڈھالنے کی جدوجہد کرتے ہیں تو ان کے اتحاد کا تجربہ کیا جاتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تبدیلی سے مضبوط ترین تعلقات بھی ٹوٹ سکتے ہیں۔ اس ڈرامے کو راؤ عیاش شہزاد نے ڈائریکٹ کیا ہے، رخشندہ رضوی نے اس ڈرامے کو لکھا ہے، بگ بینگ انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ثانیہ شمشاد، زوہا توقیر اور حماد شعیب شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، جمع تقسیم۔ جمع تقسیم ڈرامے کی کہانی بندھنوں کی ایک دلکش کہانی ہے جہاں خاندانی رشتے اور محبت لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں لیکن انہیں مشکل انتخاب کے ساتھ بھی آزماتے ہیں۔ جیسے جیسے ہنسی اور تنازعات آپس میں جڑے ہوئے ہیں، کرداروں کو اس سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آیا ایک چھت کے نیچے متحد ہو کر رہنا ہے یا راستے میں اتحاد اور قربانی کے حقیقی معنی کو دریافت کرتے ہوئے الگ الگ راستوں پر چلنا ہے۔ اس ڈرامے کو علی حسن نے ڈائریکٹ کیا ہے، ثروت نذیر نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور مومنہ درید نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماورا حسین، طلحہ چاہور اور جاوید شیخ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔